بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں وکی ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جسے سلینڈر مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا واقعی میں سلینڈر مین ہمارے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کو سلینڈر مین کے متعلق کئی ویڈیوز ملیں گی، لیکن وہ سب ویڈیوز ریئل ہیں یا فیک، ان سب کی حقیقت میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، تو ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ بچے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے اور وہ کھیلتے کھیلتے ایک چھوٹے سے جنگل میں چلے گئے جہاں انہیں ایک فارم ہاؤس نظر آیا۔ جب وہ اس فارم ہاؤس کے قریب گئے تو انہیں اس میں سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ بچے یہ سن کر ڈر گئے اور اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے اور انہیں سارا قصہ بتایا۔ ان کے ماں باپ نے پولیس والوں کو فون کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات ہر جگہ پھیل گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اندر جائے، لیکن ایک پولیس والے نے ہمت کی اور وہ اندر چلا گیا اور اس نے اندر جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص فرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ اس کے بائیں جانب ایک گھوڑا مرا پڑا ہے اور اس کا سر اور جسم دونوں علیحدہ ہوئے پڑے ہیں، اور اس کے دائیں جانب ایک عورت مری پڑی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہاں کیا ہوا ہے تو وہ یہ سب کچھ بتانے کی بجائے سسکیاں بھرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اپنے گھوڑے کو چارہ ڈالنے آئے تھے اور وہاں سلینڈر مین آ گیا۔ اس نے ان کے گھوڑے کو مار ڈالا اور اس شخص نے جب بندوق نکالی تو وہ گولی سیدھی سلینڈر مین کو لگنے کے بجائے اس کی بیوی کو جا لگی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ لیکن کافی لوگوں نے اس کی بات پر تنقید کی اور اسے پاگل کہنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو خود قتل کیا ہے اور گھوڑے کو بھی، لیکن اس کی حقیقت آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ دوستو، اگلا کیس 31 مئی 2014 کو یو ایس کے ایک شہر وکیشا میں پیش آیا، جہاں دو 12 سالہ لڑکیوں نے اپنی ایک دوست کو 17 مرتبہ چھری سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ 17 مرتبہ بھی چھری لگنے کے بجائے وہ بچ گئی۔ وہ رینگتی رینگتی زخمی ہونے کے باوجود سڑک پر جا پہنچی اور وہاں ایک سائیکلنگ کرنے والے آدمی کو ملی۔ اس آدمی نے جلد از جلد اس لڑکی کو وکیشا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا۔ اس آدمی کا نام گریج تھا اور جس لڑکی کو اس نے بچایا اس کا نام پیٹن تھا۔ پیٹن کی دونوں دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک دوست کا نام انیسا تھا اور دوسری کا نام مورگن تھا۔ پیٹن ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد موسم خزاں یعنی آٹم میں اس نے پھر اسکول جوائن کر لیا۔ پیٹن کی دونوں دوستوں نے اس کی ٹانگوں، بازو اور پیٹ پر وار کیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ اس کی دوست انیسا کو 2017 میں دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے 25 سال کے لیے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں اس کی دوسری دوست مورگن کو بھی 40 سال کے لیے قید سنا دی۔ جب ان دونوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سلینڈر مین کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میں آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دوں گا۔ دوستوں، 2009 میں ایک کریپی پاسا نامی ویب سائٹ پر فوٹوشاپ کا مقابلہ چل رہا تھا، جہاں آپ کو اپنی تصویر کو پراسرار طریقے سے بنا کر اپلوڈ کرنا تھا۔ ایک شخص جس کا نام ایرک نوڈسن تھا، اس نے اپنی تصویر میں سلینڈر مین کو بنا کر اپلوڈ کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک انٹرنیٹ پر سلینڈر مین بہت مشہور ہے اور کئی لوگوں نے اس کی فیک تصاویر بنا کر اسے حقیقت کا روپ دھار دیا ہے۔ سلینڈر مین کے کردار پر کئی فلمیں بن چکی ہیں۔ پہلی فلم مارچ 2016 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام بیویئر آف دی سلینڈر مین تھا۔ اس کے بعد سلینڈر مین کے کردار کو ایک ڈرامہ سیریل کرمنل مائنڈز میں ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا اور اس ایپیسوڈ کا نام دی ٹال مین تھا۔ اس کے بعد 2018 میں سلینڈر مین کے کردار پر ایک اور فلم آئی اور اس فلم کا نام ٹیرر ان دی ووڈز تھا۔ اس فلم کی پوری سٹوری پیٹن اور اس کی دونوں دوستوں مورگن اور انیسا پر فوکس کی گئی ہے کہ کیسے ان دونوں نے
پیٹن پر حملہ کیا تاکہ وہ سلنڈر مین کو خوش کر سکیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔